نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو ظالم اور طاغوتی طاقت کے مقابلے میں جنگی حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا اور عین جنگ کے موقع پر بھی اپنے مالک اللہ سبحانہ و تعالی سے غافل نہ ہونے کی ہدایت فرمائی. اور یہاں سے جب مسلمان جماعت جنگی حکمت عملی اختیار کرنے کے بعد ظالم طاقتوں کو شکست دینے کے بعد اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرتی ہے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ کتاب مقدس کی تعلیمات کے مطابق پوری سچائی، دیانتداری، عدل کے مطابق فیصلہ کرے. اس میں کسی فریق کی طرفداری یا مذہب اور تقربہ پروری یا کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر کسی قسم کے فیصلے میں ناانصافی پیدا ہو جائے، خیانت اور بددیانتی کا اظہار ہو، یہ مسلمان جماعت کی شایع نشان نہیں ہے. آج کا یہ رکوع جو ہم نے پڑھا ہے یہ ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوا ہے. واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک نام نہاد مسلمان جس کا نام احادیث میں توما یا بشیر آئے، بشیر یا بشیر آئے، اس نے کسی مسلمان کے گھر سے چوری آٹا چرایا اور اسی طرح کچھ اسلحہ چوری کر لیا. اس دور میں آٹے کی بہت قلت ہوتی تھی، عرب میں آٹے کا پایا جانا بہت نایاب تھا، اور جس کے گھر سے چوری کی وہ اس کا رشتہ دار تھا، جانتا تھا کہ اس کے گھر میں آٹا ہے. رات کو جب اس نے چوری کی، اسلحہ اور آٹا لے کر اپنے گھر کی طرف آیا، گھر پہنچا تو اسے کچھ خیال ہوا کہ شاید جو میں آٹے کا توڑا لے کر آیا ہوں وہ کہیں سے لیک، اور جب میں لے کر آیا ہوں تو ظاہر ہے آٹا باریک ہوتا ہے اور وہ لیک ہوتا ہوا آیا تو اپنے نشان چھوڑتا چلا آیا. اب اس سارے نشان کو مٹانا تو ممکن نہیں تھا، لیکن اس چوری کے الزام سے بچنے کے لیے اس نے رات ہی کو ایک یہودی کے گھر پر جس کے ساتھ اس کی جان پہچان تھی بطور امانت کے اس آٹے کو رکھوا دیا. صبح کے وقت جس کے گھر میں چوری ہوئی اس نے جب اپنے آٹے کی فکر کی، سامان اور اسلحے کو ڈھونڈا اور اس نشان کو تلاش کرتے کرتے اس توما کے گھر میں پہنچا، اس پر الزام لگایا، اس سے جانچ پڑتال کی. اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو کوئی تمہارے گھر سے چوری نہیں کی.
میرے گھر کی تلاشی لی، گھر سے تلاشی لی، گھر میں کچھ بھی نہ ملا۔ اب وہ اسی طرح نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہودی کے گھر پہ پہنچ گئے۔ یہودی سے جب بات چیت ہوئی تو یہودی نے صاف بتا دیا کہ یہ تو میرے پاس رات کو تومہ جو ہے یہ بطور امانت کے رکھوا گیا۔ اب وہ تومہ یہودی کے خلاف وہاں لوگوں میں یہ بات کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ یہودی آدمی ہے، اور یہودیوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، الزام تراشیاں کرنا۔ یہ تو بڑے خبیث لوگ ہوتے ہیں، یہ میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، چوری اسی نے کی ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے چوری نہیں کی۔ تو یہودی کو مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ پھر یہ عبیرک قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، رات کو یہ سارے عبیرک قبیلہ کے چیدہ افراد اکٹھے ہوئے۔ اسی تومہ ابن عبیرک نے ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو اپنا ہم خیال بنا لیا کہ دیکھو حضور کے پاس معاملہ پہنچے گا تو وہاں حضور کے سامنے ہم یہ سب بات رکھیں گے کہ یہ چوری یہودی نے کی۔ اس نے اپنے ان بندوں کے پاس رات کو اقرار کر لیا کہ غلطی تو مجھے ہی سے ہوئی ہے، لیکن اب اگر اس غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں تو یہ پورے خاندان پر بڑی ایک عیب کی بات ہے، دھبا لگے گا کہ ہمارے خاندان کے آدمی نے چوری کی۔ لہٰذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے قائل کر لیں گے کہ یہ چوری کسی یہودی نے کی۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے اپنی چرب زبانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر لیا، اعتماد میں لے لیا کہ یہ غلطی اس تومہ کی نہیں بلکہ یہ اس یہودی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فریق ثانی جب فیصلہ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو چکے تھے۔ آپ نے جب ان کی باتیں سنی تو آپ یہودی کے خلاف فیصلہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے آپ پر آپ کی طرف یہ الکتاب مکمل ضابطۂ حیات اور قانون نازل کیا ہے، بالحق، حق کے ساتھ نازل کی، یہ سچی کتاب نازل کی ہم نے آپ کی طرف۔ اور کیوں نازل کی ہے؟ کتاب کے نزول کا مقصد بھی یہاں واضح کر دیا۔ آج زوال کے دور میں قرآن مقدس کو یا تو ہم نے تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ بس اس کے ذریعے سے تعویذ لکھ کر اپنی دکانداری چمکائی جائے، یا اسی قرآن مقدس کے ذریعے سے صرف اپنے مردوں کو دفنانا، نہلانا، ان کے چہلم پھٹ وغیرہ پڑھنا، بس اسی تک محدود رہ گئے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی نیک انسان بنتا ہے تو اس کی تلاوت کر لیتا ہے، باقی قرآن مقدس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس سچی کتاب کو جو نازل کیا گیا ہے اس کے پیش نظر کیا مقاصد و اہداف ہے، قرآن نے وہ یہاں واضح کی ہے۔ ہم نے یہ سچی تعلیمات آپ کی طرف نازل کی ہیں لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اس قرآن مقدس میں جس طرح اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں، لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، امن قائم کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، یہ قرآن مقدس کے نزول کا اعلیٰ مقصد ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے جس قدر بھی رسول اور ان کے ساتھ سچی تعلیمات بھیجی ہیں وہ اس لیے بھیجی ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو۔ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اور ان پر نازل ہونے والی تعلیمات کا اولین مقصد تھا۔ قرآن مقدس نے بھی یہاں یہی بات سمجھائی ہے کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، سکھلا دی ہے، اس کے مطابق لوگوں
کے درمیان فیصلہ کریں، اس لیے ہم نے یہ سچی کتاب نازل کی ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والے، بددیانتی کرنے والوں کے لیے جو ہے جھگڑنے والے، ان کے وکیل نہ بنیں، ان کی طرفداری نہ کریں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام دنیا میں عدل کے قیام کے لیے آیا ہے، گروہ بندیوں کے لیے، صرف اپنے طبقے اور اپنے ماننے والوں کے لیے ان کے حق میں فیصلے کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، عدل اور انصاف کے ترازو کو پکڑ لو، انصاف کرو، چاہے وہ انصاف کا تقاضا تمہارے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اب الوالدین والاقربین، چاہے کتنی قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، انصاف کے مطابق دنیا میں فیصلے کرو، انصاف کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ، یہاں آپ طرفداری کر رہے ہیں خیانت کرنے والے آدمی کی، بددیانتی کرنے والے کی، اور اس نے اپنے آپ کو بری کر لیا اور آپ کو اپنا طرفدار بنا لیا کہ دوسرا فریق یہودی ہے، کیا ایک یہودی ہے تو اس کی وجہ سے آپ انصاف کو چھوڑ دیں گے؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، فیصلہ انصاف پر ہونا چاہیے، انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا، تعلیم اس کی تمہیں دی جا رہی ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، یہاں آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے کہ آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگے۔ اے پیغمبر وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً غلطی نہیں کی، جس طرح انہوں نے واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا، ابھی دوسری فریق کی آپ نے مکمل بات سنی نہیں، یہ آپ سے غلطی تھی کہ آپ نے دوسرے فریق کی بھی بات سننی ہے، ہو سکتا ہے دوسرا فریق حق پر ہو۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کی طرف سے مت جھگڑیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ کون بددیانت اور خیانت کرنے والا ہے، آپ ان کے وکیل نہ بنیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو خیانت کرنے والا ہو اور گناہ گار۔ غلطی اس نے کی ہے، بددیانتی اس نے کی ہے اور دوسرے پر الزام لگا رہا ہے۔ تو بددیانت کوئی بھی ہو، کسی بھی گروہ اور جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کو پسند نہیں آتا۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو آج چھپنا چاہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے پر الزام نہ آ جائے، ہمارے خاندان پر داغ دھبا نہ لگ جائے، یہ تو چور لوگ ہیں، لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے دل میں، لوگوں کا ڈر ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، یاد رکھیں جب یہ راتوں کو جن باتوں میں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، ان میں جب رات کو یہ مشورے کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، آپس میں بات انہوں نے رات کو طے کی اور وہ باتیں انہوں نے طے کی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو یاد رکھیں جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کو ناپسندیدہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ وہاں موجود تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور یاد رکھو اللہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اچھا یا برا اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہاں تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تنبیہ فرمائی کہ اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے، کسی فریق کی طرفداری کرنا اور خاص طور پر وہ فریق جو بددیانت ہو یہ آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ سے یہ لغزش ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگیں۔ اب دوسری طرف ان مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جنہوں نے رات کو اس تومہ کی بات سنی اور اس کی ہم نوائی کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو ہے حضور کو قائل کرنے کی کوشش کی۔
ان سے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اے یہ مسلمانوں، تم آج ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑ رہے ہو، آج ان کی طرف سے تم فریق مخالف کے خلاف آج وکیل بن کر تم آج تو یہ جھگڑے کر رہے ہو عدالت میں، تم ان کے وکیل بنے ہوئے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بتاؤ تو صحیح اللہ کے حضور کل قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون خیانت کر رہا ہے، کس نے چوری کی ہے، کون بددیانت ہے، کل اللہ کے حضور کیا جواب ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسی طرح کے قضیے میں فیصلہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حق میں فیصلہ فرمایا وہ تو مطمئن تھا، اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا تو وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، بلند آواز سے بولنے لگا۔ حضور فیصلہ فرما کر گھر تشریف لے گئے، وہ دیکھا کہ باہر بڑے زور سے بول رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حضور سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ جو ہے جس کے خلاف ہوا ہے وہ حق پر ہے۔ آپ نے دونوں فریقوں کو بلا کر تنبیہ کی اور فرمایا کہ دیکھو میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں کسی انسان کی بات سے متاثر ہو کر وہ اپنا مقدمہ اس انداز سے پیش کرے، اس طرح دلائل دے کہ میں اس کی دلائل، ظاہری دلائل کو، اس کی باتوں کو سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو بیچارہ حق پر ہوتا ہے وہ اپنی بات صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پاتا، وہ اپنی اس مقدمے کو صحیح طریقے سے عدالت میں جو ہے اس کو وہ لڑ نہیں پاتا، وہ اس کے دلائل نہیں دے پاتا، اور دوسرا فریق تیز ہوتا ہے۔ آج کل تو ہے ہی عدالتوں میں ایسے کہ جو فراڈی ہوتے ہیں وہ بڑا وکیل کر کے مقدمہ اپنے حق پہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ میں نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور وہ نہ حق ہے، حق پر نہیں ہے، غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، تو وہ یہ مت سمجھ لے کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا تو مطمئن ہو جائے بس وہ اس نے حق لے لیا ہے اپنا۔ نہیں، یاد رکھو یہی فیصلہ کل قیامت کے دن پھر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ میرا یہ فیصلہ کرنا یہ حق کو بدل نہیں سکتا، سچائی کو بدل نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن اس کی گردن میں آگ لگی ہوئی ہوگی جس نے مجھ سے غلط فیصلہ کروایا، اور وہ اس طرح اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اسی طرح دو انصار کے درمیان ایک وراثت کی تقسیم کے معاملے میں جھگڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا کہ دیکھو میں ظاہری بات کو دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے دوسرے پر زیادتی کی تو اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن پھر ہوگا، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ وہ دونوں صاحب رونے لگ پڑے، اور ہر ایک اپنے حق کو چھوڑ کر دوسرے کے حق میں دستبردار ہونے لگ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو ایسا کرو جو جس کا حق ہے اس کو دے دو، یا نہیں سمجھ آتی تو پھر یہ کہ تھوڑا ڈال کر اس کو حل کرو، جس کے حق میں جو وراثت کا حصہ آتا ہے اس کو دے دو، اس کے درمیان اس طریقے سے تقسیم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آج تم دنیا میں تو اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے ہم مذہب والوں اور اپنے ہم خیال لوگوں کی طرف داری کر رہے ہو، ان کے وکیل بنے ہوئے ہو، تو کل قیامت کے دن فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا اور مجادلہ کرے گا، کون وکالت کرے گا؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یہ کون ہے جو ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی انسان برا کام کرتا ہے یا اس نے اپنی جان پر کسی قسم کا جرم کر کے ظلم کیا، وہ آ کر اللہ سے معافی مانگے، ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے کہ غلطی مجھ ہی سے ہوئی ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، دنیا میں اس کی معافی تلافی ہو سکتی ہے، زندگی میں ہو سکتی ہے، یجد اللہ غفورا رحیما۔ لیکن جو انسان وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا اسے بھگتنی ہوگی، دوسرے پر الزام تراشی کرنا درست نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا اور اپنے تمام احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ اور جو انسان غلطی خود کرے لیکن کسی
بے گناہ اور بے قصور پر اس کا الزام لگا دے، جیسے یہاں لگایا گیا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، غلطی سے کوئی گناہ کر لیا یا جان بوجھ کر کوئی گناہ کر لیا، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر ایک بری آدمی، بے گناہ آدمی اس پر اس کا الزام لگا دیا، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بہت بڑا بہتان اپنے ذمے لے لیا اور صریح گناہ کا اس نے ارتکاب کیا۔ اب چاہیے تو یہی تھا، یہ توما آتا اور حضور سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے حضور سے بھی درخواست کرتا، استغفار کی، خود بھی اللہ سے معافی مانگتا، دنیا کے قانون کے مطابق جو سزا ملتی وہ سزا برداشت کرتا، لیکن کیا اس نے کیا؟ یہ یہاں سے فرار ہوا، بھاگ کر مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر مل گیا۔ اپنی اس غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے اس نے اور گناہ کا ارتکاب کیا، دو غلطی، ایک تو خود چوری کی، پھر دوسرے پر الزام لگایا، یہ ڈبل غلطی، پھر اس پر بجائے استغفار کرنے کے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی کا آ کر اعتراف کرے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جی، تو اس کا اعتراف کرنے کی بجائے بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ بھاگے، رائے فرار اختیار کی، تو ایسے لوگ فرمایا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، بہت واضح اور صریح گناہ آپ نے ذمے لیا اور کل قیامت کے دن اس کی سخت سزا ملے گا۔ تو قرآن مجید میں اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کو کبھی نہ چھوڑے، چاہے وہ عدل کا فیصلہ ان کے اپنے خلاف ہو، اپنے ہم مذہب والوں کے خلاف ہو، اپنے کسی قریبی کے خلاف ہو، عدل کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ آج ہمارے ہاں پارٹیوں کی سیاست ہے، گروہوں کی سیاست ہے، ہر گروہ اپنے گروہ اور فریق کی بڑی حمایت کرتا ہے، سچائی کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرتا، عدل کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر وہ کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، وہ محض گروہ بندی کی بنیاد پر، یہ کہ میرے اس گروہ سے تعلق ہے۔ یاد رکھو یہ گروہ بندیاں، یہ جتھے بندیاں، یہ جو دنیا کے اندر تعلق داریاں، اس کی بنیاد پر کسی کی خواہ مخواہ کی طرفداری چاہے وہ غلط ہو، تو یاد رکھو یہ بات ایک مسلمان کے لیے شایان نشان نہیں ہے۔ مسلمان تو دنیا میں سچائی کی بات کرتا ہے، مسلمان حقیقت پسند ہوتا ہے، مسلمان دلائل کو دیکھتا ہے، سچی حقیقت کو دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہی وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، کوئی رائے قائم کرتا ہے، چاہے وہ رائے کسی اپنی ہی فریق کے خلاف تو نہ جائے، وہ در حقیقت سچائی کا طالب ہے، سچائی اور حقیقت پسند ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کریں کہ دنیا میں سب سے بڑا علم بردار انصاف کا وہ مسلمان ہی ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا اس کی ذمہ داری در حقیقت مسلمان جماعت کی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے